حضرت عبداللہ ذوالبجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یتیم صحابی، محبت کسے کہتے ہیں۔ مسند احمد ہی میں یہ روایت ہے اور کنز العمال کے اندر بھی پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ ان کا نام تھا عبد العزیٰ المزنی، مشرک باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ دنیا سے جا چکا تھا، چچے کی پرورش میں تھے، والدہ موجود تھی لیکن کرتا درتا چچا ہی تھا، چچا مشرک تھا۔ ان کا نام عبد العزیٰ المزنی تھا، یتیمی کی حالت میں تھے، بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے مشرف پر اسلام کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کروا دیا، آپ نے عبد العزیٰ سے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا، پھر ان کا نام عبداللہ ذوالبجاجین ہو گیا۔ معصوم بچے تھے، ایمان قبول کیا انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یتیمی کی حالت تھی، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، انتظار میں تھے کہ چچا ایمان قبول کرے تو میں بھی اپنے ایمان کا اعلان کر دوں گا کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ رات کو گھر میں بات ہوا کرتی تھی، کیونکہ مشرکوں کے گھر میں، ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ رات کو ہوتا تھا۔ جب ان کا چچا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کرتا، وہ مخالفت میں کرتا تھا۔ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو، لیکن بتاتے نہیں تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک دن چچا کو بڑی لگی کہ یہ جب بھی میں بات کرتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اٹھ کے آ جاتا ہے، اس سے پوچھوں تو صحیح تجھے کیا تعلق ہے ان سے، تجھے کیا مسئلہ ہے، تو ان کی بات پر اٹھ کے آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چچا نے بڑے غصے میں پوچھا کہ بتا تجھے کیا مسئلہ ہے اور کیا تعلق ہے تیرا ان سے، یہ کہنے لگے چچا جان سنیے، میں اب تھک گیا ہوں، میں نے بڑا انتظار کیا ہے آپ کا کہ آپ ایمان قبول کریں گے تو اپنے ایمان کو واضح کر دوں گا، لہذا سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی، یہ کلمہ پڑھنا کوئی آسان نہیں تھا اس لمحے میرے بھائیو، چچے کی پرورش میں تھے۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر مشاہیر اسلام کا تذکرہ کیا ہے نا، کہ وہ 5 لوگ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتارا تھا، یعنی 5 صحابہ ہیں ایسے جنہیں قبر میں لحد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا تھا۔ آج اپنے عزیزوں کو، ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے عزیز کو خود ہی قبر میں اتارے، خود ہی قبر میں اتارے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، وگرنہ بڑی اولادیں ایسی ہیں جو باپ کو غسل دیا جاتا بھی ہو تو دور پڑے کھڑے رہیں گے، بڑی اولادیں ایسی ہیں یقین مانیے کہ والد کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور دور بیٹھ کے کھڑے ہو کر دیکھ رہے گا، انہیں قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حالانکہ اولاد کا کیا حق ہوتا ہے کہ بیٹے کی خواہش کیا ہوتی ہے، میں اپنے والد کو قبر میں خود اتاروں۔ اب قربان جائیے ان لوگوں پر کہ جنہیں قبر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا۔ 5 صحابہ کرام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں ان مشاہیر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ 5 صحابہ ایسے ہیں جنہیں قبر مبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا ہے۔ ان 5 میں سے ایک حضرت سیدنا عبداللہ ذوالبجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے حضرت عبداللہ، یہ یتیم بچہ جس نے ایمان قبول کیا ہے۔ اب کلمہ پڑھ دیا، چچا نے جب سنا کہ یہ اتنا جرری ہو گیا ہے کہ میرے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے، فرمایا تو بتا کیا پڑھ رہا ہے تو؟ عبداللہ یہ کہنے لگے میں شہادت دے رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں شہادت دے رہا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری رسول ہے، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کہنے لگا کہ پتہ ہے اس کلمے کے پڑھنے کے بعد تیرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ فرمانے لگے وہ ساری باتیں، وہ ساری مزاحمت مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو اعلان کر رہا ہوں، چچا اب جا جو ہوتا ہے تو کر لے۔ معصوم بچہ ہے، چچا نے کہا اچھا اٹھ چل میرے گھر سے نکل جا۔ ماں موجود تھی لیکن بیچاری بیوہ تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چچا نے کہا چل اٹھ نکل جا میرے گھر سے ابھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، نکلنے لگے، دروازے پر پہنچے، پیچھے سے چچا دوبارہ آ گیا، کہا یہ جوتے اتار، یہ جوتے تجھے میری کمائی سے ملے گئے، میں نے ہی خرید کر دیے تھے، جوتے اتار دے۔ جوتے اتار دیے۔ فرمایا یہ کرتا اتار اپنا، یہ بھی میری کمائی
تھا, اتار دے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا بھی اتار دیا. اب اس چچا نے اگلی حرکت جو کی, جو بڑی سخت تھی, یہ کہنے لگا کہ اب یہ کرتا بھی اتار دے, اپنا پاجامہ بھی اتار. تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب میں تجھے علیاذ باللہ ذلیل کروں گا. تو یہاں سے جائے گا تو ننگی حالت میں جائے گا, برہنہ جائے گا. تو ہر چیز وہ اتار کر دے گا جو تو نے میرے پیسوں سے لی ہے, جو میں نے تجھے لا کر دی ہے. اب وہ ہر چیز تیری نہیں رہی, وہ میری ہے, لہذا یہ بھی اتار. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اتاری. ان کی والدہ جو اوپر سے دیکھ رہی تھی, انہوں نے اپنی چادر کو اوپر سے پھینکا اپنے بیٹے کی طرف. اس بے بسی کو دیکھا, ماں کچھ کر نہیں سکتی تھی, اپنی چادر کو اوپر سے پھینکا. انہوں نے اس چادر کے دو حصے کر لیے, ایک کو اپنے جس سے اپنی صدر کو چھپا لیا, دوسرا اپنے اوپر لے لی چادر کا حصہ. انہیں ذوالبجاجین بھی اسی لیے کہتے ہیں. بجاجین کہتے ہیں چادر کی دو نکروں کو, دو کناروں کو کہتے ہیں, یعنی دو حصوں, ایک چادر کے دو حصے کیے جائیں اس کو بجاجین کہتے ہیں. لہذا ان کی جو لقب پڑا ہوا ہے بجاجین, وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ انہیں کپڑے میسر نہیں آئے اسلام لانے کے بعد, بلکہ ان کے کپڑے بھی اتار لیے گئے. ان کی والدہ کا دوپٹہ جو تھا اس کو دو حصوں سے انہوں نے تقسیم کر کے اپنے وجود کے اوپر لیا. تو جب انہوں نے وہ لے کر یہ پہن کر کپڑے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر استقبال کیا. مسند احمد میں گئے, حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث نقل فرما رہے گئے, فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ذکر کرتے گئے, عبداللہ تشریف لائے, اٹھ کر استقبال کیا. ان کی اس حالت کو دیکھا کہ دوپٹہ دو حصوں سے چیر کر اپنے وجود پر لیا ہوا ہے, تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو مجھے ذلیل کر دیا گیا ہے. عبداللہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج ذلیل کر دیا گیا ہے کہ میرے بدن کے کپڑے تک میرے چچا نے اتروا دیے, صرف کس لیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی محبت کی مجھے یہ صدا ملے گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہوئی. صحابی فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, یہ بات کہی عبداللہ تو ذلیل نہیں ہوا, بلکہ آج تو ساری عزتیں اللہ نے تیرے نام کر دی ہے. ساری عزتیں کیا ہوئی ہے, تیرے نام کر دی گئی ہے. فرمایا عبداللہ اس حالت میں بتا. فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حالت میں بھی راضی ہوں, کیونکہ میں آپ کی محبت پر کسی محبت کو ترجیح نہیں دے سکتا. میں چچا کو چھوڑ آیا ہوں, ماں کو چھوڑ آیا ہوں, ہر رشتہ ناتا توڑ کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. تو پھر میرے بھائیوں تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ان کا وصال ہوا. جب یہ فوت ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. بروایت اخری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود غسل دیا. پھر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر میں خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو خود اتارا, خود قبر میں لٹایا. لٹانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب, میرا یہ وہ عبداللہ ہے جس نے صرف میری محبت کے لیے ہر چیز قربان کر دی. میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جب تیرے پاس پہنچے تو اس سے راضی ہو جانا. تو اس سے کیا ہو جانا, راضی ہو جانا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محبت کر کے دکھائی. اللہ اکبر.